بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے خبردار تم یہاں تک جاؤ، تم اور آگے جاؤ، تم اور آگے جاؤ۔ لہٰذا ان سے کہہ رہا ہے خبردار جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں، لا تحسبن الذین قتلوا، انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ امواتا مردہ ہیں، بل احیاء وہ زندہ ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے بھائی زندہ ہے، کیا کریں؟ اللہ کی مانے یا لوگوں کی مانے؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، مر گئے، انتقال ہو گیا، قبر میں ہو چلے گئے، آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، چلتے پھرتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہیں، زندہ ہوتے تو کہیں نظر تو آتے، کہیں ہماری شادی بیاہ مرنے جینے میں تو نظر آتے۔ ہم نے تو یہی معیار اور کسوٹیاں بنائی ہوئی ہیں نا۔ بھائی میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑی محنت کا جملہ ہے اور عرفانیات سے جڑا ہوا جملہ ہے۔ میں زندہ ہوں، اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، حسین زندہ ہے، اس سے مجھے یقین ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کس درجے کی حیات ہے امام حسین کی؟ کوئی پوچھے امام صادق سے، کوئی جانے امام موسیٰ کاظم سے، کوئی دریافت تو کرے امام رضا سے کہ امام حسین کیسے زندہ ہے۔ آج جس کا مزار زندگی بانٹ رہا ہو، آج جس کی مجلس حیات بانٹ رہی ہو، دنیا کے کونے میں کون سا علاقہ ہے جہاں حسین کا ذکر لوگوں کو زندگی نہ دے رہا ہو؟ جسے دیکھو وہ حسین کہہ کر زندہ ہونا چاہتا ہے۔ وہ کیسا وجود تھا کہ جس نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، جی گھوڑے دوڑوا دیے، قبول کر لیا کہ دوڑے گھوڑے میرے اوپر۔ مجال تھی کہ امام حسین کی بغیر مرضی کے گھوڑے دوڑتے؟ حسین نے خود چاہا کہ میں اس درجے پر اپنی قربانی دوں تاکہ قیامت تک رہنمائی کا ایک نظام بنے، ہدایت کا ایک نظام تشکیل پائے۔ وہ حسین ابن علی جنہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کربلا میں ولایت تکوینی کے ذریعے سناٹا طاری کر دیا۔ جب عمر ابن سعد سے بات ہو رہی تھی، امام اپنے ذوالجناح پہ سوار تھے، وہ اپنے گھوڑے پہ کھڑا تھا، بیٹھا تھا، اور گفتگو ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو امام نے فرمایا لوگوں کو خاموش کرواؤ، تمہاری آواز مجھ تک نہیں آ رہی، میری تم تک نہیں پہنچ رہی۔ تکرار کروا رہا تھا، کہہ رہا تھا کیا کہا آپ نے؟ امام نے فرمایا میری آواز تم تک نہیں جا رہی، لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ اس نے آواز دی کہ لوگوں کو کہو کہ میں حسین سے مذاکرہ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، خاموش ہو جائیں۔ 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے جی، سب لوگ خاموش ہو گئے مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، اونٹ اور جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں اور پیروں میں جو پازیبیں بندھی ہوئی تھی، وہ جو گھنگرو بندھے ہوئے تھے، ان کی آوازیں کربلا میں آ رہی تھی۔ جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام نے فرمایا خاموشی نہیں ہوئی، کہنے لگا یہ جانوروں کی آوازیں ہیں، کسی انسان کی نہیں آ رہی آواز۔ امام نے اپنے ذوالجناح پہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ جب امام حسین نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، سناٹا طاری ہو گیا۔ جس گھوڑے نے پیر اٹھایا تھا اس کا اٹھا رہ گیا، جس کی گلے کی گھنٹی جھولتی بھی گئی تھی وہ وہیں رک گئی، واپس نہیں آئی اپنی جگہ۔ اور جب سب سناٹا طاری ہو گیا تو امام نے فرمایا دیکھو میری حکومت ان پر بھی ہے جی۔ وہ جن گھوڑوں اور جانوروں کو ایک اشارے سے حسین نے خاموش کر دیا، وہ دوڑے کیسے؟ وہ امام کے بدن پہ کیسے دوڑ گئے؟ حسین خود چاہتے تھے۔ ایک عارف کی خدمت میں تھا، میں نے اس کا مطلب سمجھا، میں نے کہا مجھے بتائیں کیسے ممکن ہوا یہ، کیسے وہ گھوڑے دوڑ گئے جو حسین کے اشارے پہ خاموش ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا اس وقت حسین نے اپنی معرفت کروائی، ادھر حسین نے اپنی معرفت اٹھا لی۔ نہیں چاہتے اب کوئی مجھے پہچانے کون ہے، یہ میرا امتحان ہے۔ ادھر چاہتے تھے کہ مجھے پہچانے، لہذا انہوں نے بات مانی۔ جانوروں سے امام نے اپنی معرفت اٹھا لی، نہ پہچانے مجھے میں کون ہوں، اپنا کام کریں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جانور ہے، اس کی پشت پر بیٹھا ہوا بندہ جو دوڑاتا ہوا لا رہا ہے، اس سے سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا کیسے تم نے حسین پر گھوڑا دوڑا دیا؟ مجال تھی کہ امام حسین کو کوئی پیاسا رکھتا۔ شب عاشور جناب سکینہ جب بار بار پانی کا سوال کرنے لگی تو امام حسین پشت خیمہ پر لے گئے، پتھر ہٹایا، تازہ پانی ابلنے لگا۔ ایک پیاسی بچی پانی دیکھ کر بڑھی تو امام کی آواز آئی پشت پہ سے،
کہ سکینہ پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی۔ سمجھداریاں قربان ہوں اہل بیت کے گھرانے پر۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، مڑ کر آ گئی، کہا بابا میں پیاسی رہوں گی، بابا میں پیاسی رہوں گی۔ اور امام نے پتھر دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیا، اس کی جگہ پہ رکھ دیا، پانی بند ہو گیا۔ مجال تھی کوئی امام کو پیاسا رکھتا؟ حسین چاہتے تھے کہ میں اپنی قربانی دوں، جو میرے لیے تقدیر میں لکھی گئی ہے، جو میرے مقدر میں لکھی گئی ہے کہ میرے ذریعے سے قیامت تک پھر ایک نظام ہدایت بنے گا۔ تھوڑا سوچیں تو صحیح، کبھی میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں امام بارگاہ نہ ہو؟ یہ جو امام حسین کے امام بارگاہ ہیں، امام کے نام کی پر بنائے گئے ہیں، داخلی مسئلے، داخلی الجھنیں، آپس کے مسئلے، انجمن اور ٹرسٹوں کی انجمن اور الیکشن کے مسئلے، یہ کہیں بہتر ہو گئے ہیں، کہیں ہو جائیں گے بہتر، جی ان میں نہیں۔ اصلی کام تو ہمارا مثالی ہے، اصلی کام ہمارا عدیم المثال ہے۔ ایسا کہیں نظام نہیں ہے جیسا حسین کے نام پہ نظام ہے۔ کسی مکتب، مسلک، دین، دھرم میں ایسا نظام نہیں ہے جیسا امام حسین کے نام پر برکت ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے مگر یہ مجلس میں آگے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بیچارہ گر گیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا جو اس کو پلستر بندھا ہوا ہے، مگر یہ شوق سے بیٹھا ہوا سن رہا ہے۔ وہ بھی آ کے سو گیا ہے مگر ابا کے ساتھ آیا ہے کہ مجھے مجلس میں لے جائیں۔ وہ بزرگ بھی آئے بیٹھے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ ککڑی کا ٹھیلا چھوڑ کر آیا وہ بندہ بھی بیٹھا ہے۔ ہر شخص، میں مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں تو ساری شاید مثالیں دے رہا ہوں، ہر شخص اپنی عقیدت کے ساتھ آیا ہے اور سب جوتیاں اتار کر آئے ہیں۔ جی ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا عزیزو، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ امام بارگاہ کے باہر 2 کروڑ کی گاڑی ہوگی، ہمارا بنگلہ فلاں شہر کے اندر، علاقے کے اندر اتنے بڑا ہوگا، مگر یہاں ہم سب فقیر ہیں، ہم سب یہاں امام حسین کے فقیر۔ یہ سوچ ہے، سب کی یہی سوچ ہے۔ وہ ہلکا پھلکا وائرس آ رہا ہے، ایک بیکٹیریا آ رہا ہے کہ نوکروں سے کام کروانا مجلسوں کے اندر، جو جتنا بڑا پیسے والا ہو گیا وہ پھر وہ نوکر بلاتا ہے، پھر ویٹر بلاتا ہے، پھر وہ کمپنیوں کو کام دیتا ہے کہ صاحب بوفا لگے گا اور ویٹر کام کریں گے۔ یہ نوکر بڑا سیانا ہے، یہ آپ سے تنخواہ بھی لیتا ہے، حسین سے شاباش بھی لیتا ہے۔ یہ پیسے کی بنیاد پر اپنی روایتوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، دنیا کی بنیاد پر اپنی روایتوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس انداز سے ذرا دیکھیے کہ یہ کتنا حسین نظام ہے جو ایک اس شہید نے قائم کیا ہے، اور وہ شہید بھی شہید تو ہو گیا مگر زینب کے بغیر اس کا کام آگے بڑھا نہیں۔ کتنا ہی روکا کہ زینب کو چھوڑ جاؤ، مگر کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے۔ لہذا ایک بھائی اور ایک بہن نے ایسی قربانی دے دی کہ اب قیامت تک نظام ہدایت بن گیا۔ اب جب آپ اس نظام ہدایت کے تحفظ کی خاطر زندگیاں گزاریں گے تو پھر آپ کو شہادتوں کا سامنا بھی ہوگا، پھر آپ کو زخمی بھی کیا جائے گا، پھر آپ کو نوکریوں سے نکالا بھی جائے گا، پھر آپ کے ساتھ محرومیاں بھی ہوں گی، مگر اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ کیا ہمیں یہ پہلے پتہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات ہے، یہ کوئی انہونی ہو رہا بات ہے، نہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہونا تھا، ہم تو یہ تیار تھے ذہنی طور پر۔ رزق دینے کا وعدہ تو اللہ کا ہے، یہ آج اگر ہمیں یہاں سے نکال کر کہیں اور بھیج رہا ہے تو شاید 1-2 دن سے زیادہ کی تکلیف نہیں ہوگی، پھر اس سے زیادہ اچھی ہمیں سہولت فراہم ہو جائے گی۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، مجھے بتائیے کیا وہ وقت جو جناب امام سجاد پہ آیا تھا وہ گزر گیا یا نہیں؟ وقت گزر گیا، وہ اسیری کا وقت گزر گیا، لیکن آج جب امام کا نام میں پورا لوں گا نا آپ گردن جھکا کے سلوات پڑھیں گے۔ وقت گزر گیا نا، وہ جس کو پتھر مار رہے تھے، وہ جس کو نیزے چبھا رہے تھے، اس کا وہ وقت گزر گیا، اور آج بڑے احترام کے ساتھ اس کی صحیفہ سجادیہ کو مکے میں دکانوں پر بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی کتابوں کے دکانوں پر آپ جا کر مانگیے کہ مجھے صحیفہ سجادیہ چاہیے، آپ کو مکے و مدینہ کی کتابوں کی دکانوں پر امام کی دعا مل رہی ہے۔ وہ وہی ہیں امام سجاد جن کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھیں، وہ وہی امام سجاد ہیں کہ جنہیں کشاں کھینچ کر لے جا رہے تھے، خود روتے ہوئے فرماتے ہیں ہمیں ایسے کھینچا جاتا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا تھا۔
اجرکم علی اللہ.